حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک انسان اس نے 100 قتل کر دیے اور وہ کیسے بخشا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کیسے کی۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور اسے امام ابو یعلا نے المسند میں روایت کیا ہے اور باقی سیاستہ کی کتابوں میں یہ مل جاتی ہے۔ حدیث پاک مشہور حدیث پاک ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے ان رجلا قتل 99 نفسا، ایک انسان جس نے 99 قتل کر دیے، اتنا بڑا قاتل انسان، 99 آدمیوں کو اس نے قتل کیا۔ فجعل یسأل هل له من توبۃ، اور پھر وہ اپنی توبہ کے متعلق پوچھتا پھرتا ہے، وہ پوچھ رہا ہے کہ کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی، میں بہت بڑا گناہگار ہوں، یعنی میں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے۔ فآتا راہبا فسألہ، وہ انسان 99 آدمیوں کو قتل کرنے والا انسان وہ ایک راہب کے پاس آ گیا اور اس سے آ کر سوال کیا، مسئلہ پوچھا، کیا میری بخشش ہو جائے گی، کیا میری توبہ قبول ہے؟ فقال لیست لک توبۃ، تو اس راہب نے جواب دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، تو بہت بڑا گناہگار ہے، 99 آدمیوں کو قتل کیا ہے تو نے۔ فقتل الراہب، تو اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ فقتل الراہب، اس راہب کو بھی اس نے پس قتل کر دیا۔ ثم جعل يسأل ثم خرج من قرية الى قرية فيها قوم صالحون، اور اسی طرح وہ پھر آگے پوچھتا رہا کیا میری بخشش ہو سکتی ہے، میں نے 100 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے، کیا میں بخشا جا سکتا ہوں؟ اور وہ ایک بستی سے نکلا اور دوسری بستی کی طرف گیا، اس بستی کی طرف جس میں صالح نیک لوگ رہتے تھے۔ جب اس بستی کی طرف گیا، فلما کان فی بعد الطریق، اور اس نے کافی سارا رستہ جو پیدل چل لیا تھا، پار کر لیا تھا، بہت سارا رستہ طے کر لیا تھا۔ ادرکہ الموت، کہ اسے موت نے لے لیا، پا لیا، موت آ گئی اسے۔ فنأ بصدرہ ثم مات، مرتے وقت اس نے اپنا سینہ جو ہے نیک لوگوں کی بستی کی طرف کیا، یعنی گرتے وقت وہ پیچھے کی طرف نہیں گرا، آگے کی طرف گرا۔ نصف جو حصہ تھا بستی کا وہ نہیں اس نے پار کیا تھا۔ اللہ کی کرم نوازی، اللہ کی رحمت کیسی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نے کافی حصہ سفر کر لیا تھا اس بستی کی طرف جاتے ہوئے، لیکن وہ نصف حصہ، آدھا نہیں اس نے طے کیا تھا۔ اور جب اس کا ٹائم ہوا مرنے کا تو آگے کی طرف گرا، سینہ اس نے اس طرف کیا جو نیک لوگوں کی بستی تھی۔ فاختصمت فیہ ملائکۃ الرحمت و ملائکۃ العذاب، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آ گئے، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اسے ہم نے لے کر جانا ہے عذاب کی طرف، اسے عذاب کی طرف، دوزخ کی طرف لے جانا ہے، اور رحمت کے فرشتے کہتے ہیں یہ تو ہمارا
جو ہے ہماری طرف جائے گا، نیک لوگوں کی طرف جائے گا، جنت کی طرف جائے گا، اللہ کی رحمت کو حاصل کرے گا، جنتی جو فرشتے جنت میں لے جانے والے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری روایت میں یہ ہے کہ حکم یہ آیا اللہ کی طرف سے کہ اس بستی کو ناپو، اس بستی کا جو ہے ناپ کرو، دیکھو اگر یہ نصف سے آدھے سے آگے چلا گیا ہے نیک لوگوں کی بستی کی طرف تو اسے جنتی لے جائیں، اگر یہ نصف یعنی آدھے سے پیچھے ہے تو دوزخی لے جائیں۔ لیکن وہ انسان تھا پیچھے ہی، آگے نہیں تھا، نصف سے آدھے سے پیچھے تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جو روایت میں یہ ہے فَقَانَ إِلَىٰ قَرْيَةٍ صَالِحَةٍ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِبْرٍ، جو نیک لوگوں کی بستی تھی ایک بالشت، ایک شبر، یعنی اس کا جو ہے مطلب یعنی ایک، جسے ہم کہتے ہیں ایک گٹھ، یعنی اس بستی کی طرف وہ ہو گیا اتنا، یعنی قریب ایک بالشت، ایک گٹھ وہ اس بستی کی طرف زیادہ نکلا۔ اور وہ بھی کیسے نکلا؟ دوسری روایت میں یہ ہے وفی روایت زیادہ، دوسری روایت میں یہ بھی ہے زیادہ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ هَٰذِهِ کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی طرف وحی کی تھی أَن تَبَاعَدِي وَإِلَىٰ هَٰذِهِ أَن تَقَرَّبِي، نیک لوگوں کی بستی کی طرف جو رستہ تھا اسے حکم دیا کہ لمبا ہو جا، یعنی وہ تھوڑا یعنی ہو جائے، اور جو وہ جس طرف سے آ رہا تھا اسے حکم دیا کہ تو لمبا ہو جا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے زمین کو حکم دیا گیا اور فرشتوں کو کہا گیا ناپو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ اور نیک لوگوں کی طرف جو رستہ تھا وہ تھوڑا سا کم، کتنا؟ ایک گٹھ، ایک بالشت، ایک شبر، یعنی ایک گٹھ، اتنا رستہ صرف وہ کم نکلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ نصف سے آگے چلا گیا ہے، لہٰذا یہ میری رحمت کا حقدار ہے، یہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے اور برائی کو چھوڑ دے، نیکی کی طرف آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔